السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی ایک جنگ ہوئی رومن سلطنت کے ساتھ۔ اس جنگ کے اندر رومن سپاہیوں نے کچھ مسلمانوں کو قیدی بنا لیا، اور انہی قیدیوں میں سے ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ قیدیوں کے اندر ایک صحابی بھی ہے، تو وہ بادشاہ بڑے حیران پریشان ہوتے تھے ان صحابیوں کی واقعات اور بہادری اور محبت دی اللہ اور اس کے رسول کی سن کے، اور وہ حیران رہتے تھے کہ کس طرح ایک شخص اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر سکتا ہے۔ جب اس کے بعد پتہ چلی تو اس نے کہا کہ فوراً اس صحابی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس لایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ جب ان کے پاس اس رومن بادشاہ کے پاس آئے تو اس رومن بادشاہ نے ان سے کہا کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر میں تمہیں آزادی دے دوں اور تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دوں تو کیا تم اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لو گے؟ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم مجھے کچھ بھی دے دو لیکن میں کسی صورت یہ دین اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ جب بادشاہ کو بات پتہ چلی تو بادشاہ بڑا غصہ ہو گیا، کیونکہ دیکھیں یہ جو بادشاہ ہیں یہ پیدائشی بادشاہ تھے، ان کو بادشاہت یہ ساری چیزیں بائی برتھ ملی تھیں۔ انہوں نے کبھی کسی کے منہ سے نہ نہیں سنی تھی، کسی نے ان کے سامنے انکار نہیں کیا تھا، کسی کی جرت نہیں تھی، لیکن یہ جرت اور یہ ہمت دیکھ کے وہ اور غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہاں پہ ایک بڑی سی دیگ لے کر آؤ، اور اس دیگ کے اندر اس نے تیل ڈلوایا اور اس تیل کو پکایا، گرم کیا۔ جب تیل بہت گرم ہو گیا کہ اس کی بو دور دور تک پھیلنے لگی تو اس نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ ایک شخص کو لے کر آؤ ان قیدیوں میں سے، یعنی ایک مسلمان کو لے کر آؤ، اور عبداللہ بن حذافہ کے سامنے اس مسلمان کو اس جلتی ہوئی گرم تیل والی دیگ کے اندر ڈال دو۔ چنانچہ اس کے حکم کے اوپر ایک مسلمان قیدی کو لایا گیا اور اس کو اس دیگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ وہ قیدی جیسے ہی اندر مسلمان وہ قیدی اندر گیا تو وہ جل کے راکھ ہو گیا، لیکن اس نے چولہے کو بند نہیں کیا، چولہا جلتا رہا، یہاں تک کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ جب کبھی چکن اوور کوک ہو جاتی ہے، زیادہ پک جاتی ہے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اس کا گوشت۔ اس مسلمان کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور کچھ دیر کے بعد ان کے گوشت کے جلنے کی بو آنے لگی۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے منظر دیکھا تو وہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس رومن بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ سے پوچھا کیا ہوا، ڈر گئے تم؟ اپنی موت کو دیکھ کے، اس انجام کو دیکھ کے تم رونا شروع ہو گئے؟ تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں اس موت سے ڈرتا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش جتنے بال میرے جسم پر ہیں اتنی جانیں میرے پاس ہوتی اور میں ان تمام جانوں کو ایک ایک کر کے اللہ کے لیے اسی طرح قربان کر دیتا۔ یہ بات سن کر رومن بادشاہ دنگ رہ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا لوگ ہیں، لیکن اس نے کہا کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس کو جلانے کا تو کوئی فائدہ نہیں، اگر یہ جل گیا تو میں ہار گیا، یہ جیت گیا، کیونکہ اس نے میری بات نہیں مانی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پہ چھوڑوں گا، عبداللہ اگر تم آگے بڑھ کے میرے ماتھے کے اوپر چومو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں چوموں گا نہیں جب تک کہ تم مجھ سے یہ وعدہ نہیں کرو گے کہ تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑو گے۔ اگر تم تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑنے کا وعدہ کرو گے تو پھر میں آگے بڑھ کے تمہارے ماتھے کو چوموں گا۔ مجھے یہ بات بتائیے کہ اگر اسی جگہ میں یا آپ ہوتے تو کیا سب سے پہلے ہم اپنی جان بچاتے؟ کیا سب سے پہلے ہم یہ نہیں چاہتے کہ میں کسی طرح نکل جاؤں اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے کاروبار میں اپنی جاب میں خوش رہوں؟ یا میں کہتا کہ نہیں؟ ذرا سوچیے، میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اس رومن بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ سے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، اگر تم میرے ماتھے کو چومو گے تو میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، تمہارے سارے مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ عبداللہ بن حذافہ آگے بڑھے اور اس کے ماتھے کو چوما، اور اس نے اس کے بعد عبداللہ بن حذافہ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ جب یہ سارا قافلہ واپس مدینہ پہنچا تو عمر رضی اللہ عنہ کو یہ ساری بات بتائی۔ عمر رضی اللہ عنہ فوراً مسجد گئے اور ممبر پہ چڑھ کے کھڑے ہو گئے اور تمام مسلمانوں کو یہ سارا واقعہ سنایا، اور تمام مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں،
ہم سب پر واجب ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور عبداللہ بن حذافہ کے ماتھے کو چومیں. اور سب سے پہلے میں آگے بڑھ کے عبداللہ بن حذافہ کے ماتھے کو چوموں گا. اور میں فاروق ممبر سے نیچے اترے اور عبداللہ بن حذافہ کے ماتھے کو چوموں گا. جو بات اس واقعے کے ذریعے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مجھے بتائیے کہ کیا آج میں اپنی امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کر رہا ہوں، یا صرف اور صرف مجھے اپنی فکر ہے کہ کس طریقے سے میرا دن اچھا گزر جائے، میرے پاس زیادہ پیسے آ جائیں، میرے پاس زیادہ مال آ جائے، میں سب کچھ حاصل کر لوں. کیا کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے علاوہ کسی اور کے لیے کچھ کر رہا ہوں؟ یہ میری اور آپ کی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علاوہ دوسروں کی بھی فکر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ وتأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم ان کو برائیوں سے روکتے ہو. کیوں؟ وتؤمنون باللہ، کیونکہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. اگر ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، تو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم کسی نہ کسی ایسے کام میں انوالو ہوں کہ جس سے ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کا فائدہ بھی ہوتا ہو. کوئی نہ کوئی ویلفیئر کا کام ڈھونڈیں، یا تو شروع کر دیں یا اس میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے گھر والوں کے علاوہ اس امت کی بہتری اور ویلفیئر کے لیے بھی کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.